لیکن اور ہیں اللہ نے تمہیں دی ہے. کسی کے ہاں اگر حصہ لے سکتے ہو تو حصہ لے لو. بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے. کتنے حصے ہوتے ہیں بولو؟ 7. بکرا اور بکری، دمبا، اس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے. ہاں اگر ایسا ہے جیسے تم 7 لوگ ہو اور 7 لوگوں میں سے کوئی ایک گستاخ رسول ہے یا گستاخ اولیاء ہے یا گستاخ صحابہ ہے، سمجھے، اور وہ بھی تمہارے یا کسی اور کے کہنے سے نہیں، واقعی شریعت اس پہ لاگو ہوتی ہے کہ یہ گستاخ ہے، تو اگر ایسے کا حصہ ڈال لیا اور تمہیں معلوم ہے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھی ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے تو قربانی نہیں کرنی، گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہے ہو. قربانی کی نیت رکھنا ورنہ ثواب نہیں ملے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ لوگ دیکھتے نہیں ہے، کسی کا بھی حصہ لگ جاتا، کسی کا بھی. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غدار رسول ہیں، گستاخ رسول، لیکن حقیقت میں گستاخ رسول ہو اس کی بات کر رہا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی؟ کچھ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہے، دیوبندی، بیچارہ خالی مجھے لقب لگا دیا. اس کی بات نہیں کر رہی ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں جو گستاخ رسول ہے، گستاخ صحابہ ہے، گستاخ انبیاء ہے، گستاخ اولیاء ہے، گستاخ شہداء. اگر ایسا کوئی شخص ہے، اس کا اگر تم نے حصہ اپنے 6 لوگوں میں 7 مگر وہ ہوا یا 5 لوگوں میں چڑھا، اگر اس کا ہوا تو اس کی وجہ سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی. یہ یاد رکھو یہ بات. اور بھی اگر قربانی کے تعلق سے کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا تو جب تک میں ہوں پوچھ سکتے ہو. باقی تمہارے یہاں بھی بہت علماء ہیں، اور یہ تمڑیا ایسی جگہ ہے جہاں بڑے بڑے مفتیان کرام گزرے الحمدللہ. مفتی ممتاز صاحب بھی یہی کے تھے جو جامع نعیمیہ میں ایک زمانہ قابل میں نے دیکھا تھا جب میں جسپور میں پڑھاتا تھا. شروع میں زیادہ تقریر کرنے آتا تھا یہ مدرسے میں، تو حضرت دعوت دیتے تھے، ہے نہیں، بہت قابل. اور بھی بہت سارے علماء یہاں پر ہیں جن کی وجہ سے تم لوگوں کو بھی بہت سارے مسائل یاد ہیں. اور ماشاءاللہ کچھ لوگ، میں اصل میں کیوں ان لوگوں کو یا اچھے کام کرنے والوں کی تعریف کیوں کرتا ہوں، کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے جو بیٹھک پہ بیٹھے بیٹھے دن بھر برائیاں، چارپائی پہ سو جاتے ہیں، تیری میری ادھر سے ادھر کر جاتے ہیں. کم سے کم آدمی میلاد شریف پڑھتا ہے یار، 1 گھنٹہ پڑھتا ہے، تو اس وقت وہ تمام برائیوں سے بچ کے نظم میں، نثر میں اللہ اور رسول کا ہی ذکر کرتا ہے، نبی کی تعریف کرتا ہے. مگر لوگ اذان پڑھنے والے مؤذن کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، میلاد شریف پڑھنے والے میلاد خواہ کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے. تو کہا میں 4 مرتبہ اتنی تیز اترا ہوں جتنی تیز آج اترا تھا. کب کس موقع پر؟ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو میں عرش اعظم پر اللہ نے کو فرمایا جبریل جلدی جا، پانی پہ گرنے سے پہلے یوسف کی حفاظت کر لو. یوسف کنویں کی من سے پانی تک نہیں پہنچے، میں عرش اعظم سے آ گیا. کہ دوسری مرتبہ کہ ایک مرتبہ اس وقت آیا تھا جب سیدہ فاطمہ رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو گرا تھا، تو اللہ نے فرمایا تھا جا جبریل جلدی چلا جا، زمین پہ آنسو نہ گرے اور بتا دے محبوب آپ کے نواسے کہاں پر ہے. حضرت جبریل بولے میں عرش اعظم پر تھا، آنسو زمین پہ گرا نہیں تھا، میں نے خبر دے دی. اگا تیسری مرتبہ کہا جب نبی کا دانت شہید ہوا تھا تو زمین پہ گرنے سے پہلے میں نے اسے پر پہ لے لیا تھا، میں عرش اعظم سے آ گیا تھا، پر پہ لے لیا تھا. اور چوتھی مرتبہ اب سمجھے. اور ہاں چوتھی مرتبہ جو تھی، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں آگ میں جو ڈلوایا تھا، پھینکا تھا، تو پھینک دیا، ان کے گرنے سے پہلے کہا جاؤ آگ کو گلزار بنا دو. اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم
ہم نے کہا یا نار، اے آگ، کونی، تو میرے حکم سے بردہ ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، اور سلامت والی ہو جا، سلامتی والی، کس پر؟ علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ تو اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ ایک بات یہاں روک کے کہوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے آقا علیہ السلام جب معراج کو جا رہے تھے نا، تو جاتے جاتے سدرۃ المنتہا پہ رک گئے جبریل، یہ تو سنا ہی ہوگا۔ کہا کیوں جبریل چلتے کیوں نہیں؟ کہا آقا آگے اگر جاؤں نا تو میرے پر جل جائیں گے۔ کہا پر جل جائیں گے؟ اب نہیں جاؤ گا؟ کہا نہیں آقا۔ کہا کیوں؟ کہا بس یہیں تک۔ میرے نبی بولے جبریل یہ بتاؤ جب میرے جد امجد آگ میں جا رہے تھے تو تم نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کہا اللہ کے محبوب میں نے یہ کہا تھا اے ابراہیم اگر کوئی خواہش ہو تو مجھ سے کہہ دو، بتا دو، وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم کہاں تک جا سکتے ہو؟ تو پھر تم نے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک نہ کوئی ولی جا سکتا نہ کوئی نبی جا سکتا۔ تو نبی مسکرائے، جب کوئی ولی اور نبی نہیں جا سکتا تو رک کیوں گے؟ چلو آؤ۔ مجبور جہاں جانے سے، سبحان اللہ بولو، نیند کا اتنا غلبہ ہو گیا سبحان اللہ بھی کہنا پڑتا۔ اچھا بیٹھے بیٹھے بولنے سے نیند نہیں آتی، بیٹھے بیٹھے میں جب بیٹھا تھا تو مجھ پہ بھی نیند کا غلبہ آ رہا تھا۔ جب بولو گے تھوڑا بیدار ہو جاؤ۔ مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، کہیے یا رسول اللہ مجبور اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے، اور اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے زمانے کی خبر ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ کہا جبریل جب تم وہاں تک جا سکتے ہو جا، کوئی نبی نہیں جا سکتا، تم نے میرے دادا سے کہا تو چلو آگے کیوں نہیں چلے گا؟ اپنے بس کی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل سنو، اب میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک تم بھی نہیں جا سکتے، تمہاری کوئی حاجت ہے تو بول دو۔ جبریل بھی جانتے تھے کہ نبی امت سے بڑا پیار کرتے۔ جبریل بولے ہاں آقا میری حاجت ہے۔ کا کیا آقا میری حاجت ہے۔ نبی بولے کیا آقا؟ جس وقت آپ کی گناہگار امت پلسرات سے گزر رہی ہو تو مجھ کو پر بچھانے کا موقع مل جائے تاکہ آپ کی امت اس پر پہ سے گزر جائے۔ پلسرات تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک جہنم کے اوپر ایک بنا ہوا پل ہے، جیسے جس کے اعمال ہوں گے ویسے کٹ پٹ کر کے گزرتا ہوگا۔ جبریل کہنے لگے آقا مجھے وہاں پر بچھانے کا موقع مل جائے جب آپ کی امت گزر رہی ہو۔ معلوم تھا اگر نبی خوش ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔
مانیو فرمائی پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو. ذرا پیار سے بولو پل سے جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. اور کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. کہیے یا رسول اللہ کاٹا میرے جگر سے اور یوں